الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ریا و سمیہ کا بیان۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور سمیہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینیا پر سے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور ارشاد ہوا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ترجمہ: جیسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ریا نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے، اور فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سورہ ماعون کی آیت ہے۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں اور جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگتے نہیں دیتے، اور فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں اور نہ پچھلے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو برا ساتھی ہوا۔ احادیث اس کی مذمت میں بہت ہیں، بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہو وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی اس کا کچھ ثواب نہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتا ہے میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عمل کیا۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ عز و جل اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔ امام احمد نے شداد بن ابس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ روئے کہ کس نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ یاد آ گئی، اس نے مجھے رلا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک اور شہولت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و ماہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے۔ اور شہولت خفیہ یہ کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔ ریا اور دکھاوا بندے کے اعمال تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس لیے جو بھی اعمال کیا خلوص و للہیت کے ساتھ کیا جائے تاکہ نیک اعمال قبولیت کے شرف حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ریا اور دکھاوے کے متعلق مسائل پر گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ابھی آپ نے بیان سنا ریا اور سمعہ۔ ریا مطلب دکھاوا اور سمعہ کا مطلب ہوتا ہے ناموری طلب کرنا، شہرت چاہنا، یعنی کہ کوئی اچھا کام کرو تو لوگوں سے واہ واہی، مطلب نماز پڑھو تاکہ چار لوگ نمازی کہیں، کوئی اچھا کام کرو تاکہ لوگ بڑا نیک سمجھیں۔ اس نیت سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں اور سمعہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے آج کے زمانے میں جتنا مشکل نیکی بچا لے جانا۔ سمجھ آئی بات؟ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکیوں کو آخرت تک بچا لے جانا اور کل اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں صحیح سلامت پیش کر دینا، یہ بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ حج کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑا اچھا نیک کام کر لیتے ہیں، لیکن اب وہ نیکیاں کر کے اس کو بچائے بھی رکھنا، اس کا اجر و ثواب برباد نہ ہونے دینا، یہ بڑی بات ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ کر کے بڑا بڑا نیک کام کرتا ہے، مسجدیں بنواتا، مدرسے بنواتا، حج پہ حج کرتا، عمرہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اندر خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے نمازی صاحب کہیں، لوگ مجھے بڑا پرہیزگار نیکوکار کہیں، لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، سب کی مدد کرتا ہے، یہ بندہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ جب اندر چاہت پیدا ہونے لگتی نا، بس وہی سارے اعمال لاکھ کچھ کرو لیکن ان سب پر پانی پھر جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا نہیں ہے۔ آپ نے بھی کئی ایک آیتیں پڑھی سنی، کئی ایک حدیثیں سنی، ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی قرآن مقدس کی سنی، سورہ بقرہ کی ہے کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ احسان جتاتے ہیں، مثلا بھائی کی ہم نے کوئی مدد کر دی تو وقت آیا تو ہم نے یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ ہمارا احسان بھول گئے، تو یہ جو احسان جتا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی کام کر کے، نیکیاں کر کے آپ اپنی ناموری چاہ رہے ہیں، دکھاوا چاہ رہے ہیں، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے مان لیجیے پانی برستا ہے تو زمین کے کئی حصے ہوتے ہیں، کچھ زمین ہوتی نرم ہوتی ہے، مٹی والی ہوتی، جیسے کھیت وغیرہ ہے جس میں فصلیں اگتی ہیں، اور کچھ زمین جیسے یہ باہر آپ کی پتھر ہے لگا ہوا ہے، تو اب اس زمین پہ بھی پانی برسے گا اور کھیت والی زمین پہ بھی پانی برستا ہے،
لیکن اس زمین پہ پانی برستا ہے، اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے گرتا ہے ویسے بہہ جاتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن یہی پانی جب کھیت میں گرتا ہے تو وہ مٹی چونکہ نرم ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، سینے میں بند کر لیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ پانی جب اندر جاتا ہے پھر وہی پانی کی وجہ سے اس مٹی سے فصل اگتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں، ہریالیاں ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہی مثال ہے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اب نیکیاں کر کے وہ اپنے اللہ کے نام پر انہوں نے کیا اور اپنے من میں بس اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، تو اب انہوں نے نیکیاں کی، اس پہ گویا رحمتیں برسی، اس کا اجر و ثواب ملا اور یہ اجر و ثواب کل قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جنہوں نے نیکیاں کی اور اس کا دکھاوا مقصد ہو گیا، نام تعریف حاصل کرنا مقصد ہو گیا، تو گویا یہ پتھر کی طرح ہے، انہوں نے نیکیاں تو کی اور اس پہ اجر و ثواب بھی ملا، لیکن وہ سارا اجر و ثواب وہ ایسے ہی چلا گیا ناموری واہ واہی اور تعریف ہی میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے، یہ حدیث ایسی حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یہ جب بھی کہتے ہیں وہ جب بیان کرتے تھے نا تو اتنا ان کے اوپر خوف طاری ہو جایا کرتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے عام طور پر حضرت ابو ہریرہ، اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس حدیثیں پہنچی تو وہ چیخ مار کر کے انہوں نے دم توڑ دیا، ایسی ایسی حدیث ہے۔ اور انہوں نے مطلب چونکہ وہ اللہ والے ہوتے تھے، ذرا سی بات ان کو بہت زیادہ مطلب سوچنے لگ جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے ایک عالم کو جہنم میں ڈالے گا، مولانا، قاری، حافظ۔ کہ کیسے؟ تو کہیں گے کہ اللہ ایک عالم کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے اپنی کتاب قرآن مقدس سکھائی تھی، حدیثیں سکھائی تھیں، تیرے دل میں نے اپنا علم ڈالا تھا، بتا اس علم کا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے جیسے آج ہم آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اب مقصد اگر ہمارا وہی ہے کہ آپ سے تعریف کریں کہ مولانا بہت اچھی بات کرتے ہیں، مولانا بہت اچھا بتاتے ہیں، یا پھر آپ سے نذرانہ لیں، آپ سے پیسے مانگیں، تو ایسے بہت سارے لوگ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے دل میں، تو کل اللہ ایسے عالم کو کھڑا کرے گا اور کہے گا بتا میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن سکھایا تھا، حدیثیں سکھائی تھی، سب کچھ سکھایا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے اس علم کو تیرے بندوں تک پہنچایا، لوگوں کو بھلے کی باتیں بتائیں، لوگوں کو دین سکھایا، مسائل سکھائے، ضروری باتیں سکھائیں، یہ سب میں نے کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب جو کچھ کیا نا، تقریریں کی، واعظ کی، تبلیغ کی، جو کچھ کیا، قرآن و حدیث سکھایا، اس لیے تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، بڑا اچھا مولانا کہا جائے، بڑا اچھا قاری کہا جائے۔ تو نے یہ سب کچھ کیا اپنے نام کے لیے، اور یہ تیرا نام تیرا دنیا میں ہو چکا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، فرشتوں اس کو پکڑو، اٹھا کے جہنم میں ڈالو۔ چنانچہ اس عالم کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا، جس نے ساری زندگی تبلیغ کی، قرآن سکھاتا رہا، تقریریں کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، اچھائیوں کا حکم دیتا رہا، برائیوں سے روکتا رہا، لیکن مقصد تھا نذرانے کمانا، مقصد تھا واہ واہی کمانا، مقصد تھا تعریفیں حاصل کرنا، مقصد تھا فیلڈ بنانا اور حلقہ بنانا، اس لیے اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے۔ پھر اللہ ایک شہید کو بلائے گا، سوچو شہید کتنا بڑا مقام ہے بھائی، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے، اللہ شہید کو بلائے گا اور کہے گا اللہ کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تیرے بازو میں قوت دی تھی، میں نے تجھے جنگ کے سارے طریقے سکھائے تھے، یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان لٹا دی، اب کیا کروں، میں نے قربانی دے دی، تیرے اپنی جان ہی تیرے نام پہ قربان کر دی، یہ میں نے تیرے لیے کیا؟ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ قربانیاں اور یہ بہادری، یہ لڑائی، یہ جنگیں اس لیے کی تاکہ تجھے بڑا بہادر کہا جائے، تجھے بڑا جنگ کے میدان کا ایکسپرٹ کہا جائے، یا تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ جنگ کر کے تجھے مال حاصل ہو، نوکری کے ذریعے سے، یا مجاہد ہے مال غنیمت حاصل کرے، اس لیے تو نے یہ کیا تھا، اور وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اللہ اس کو بھی حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔
فرشتے گھسیٹ کر کے اس شہید کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے. اور پھر اللہ ایک سیٹھ کو بلائے, مالدار کو بلائے. 3 بندوں کا حساب ہوگا, بھیانک, بڑا بھیانک حساب ہوگا. عالم, اور یہی 3 اہم ہے معاشرے کے 3 اہم یہی ہے, عالم, مالدار اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے. تو یہ تین جو اشخاص ہوتے ہیں معاشرے کے بڑے اہم ہوتے ہیں, اس لیے تینوں کا ذکر کیا. ایسے بہتوں کا حساب ہوگا لیکن ان 3 کا خاص جو ذکر کیا کیونکہ یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو پھر اللہ ایک مالدار کو بلائے گا, سیٹھ کو بلائے گا, اور اس سے اللہ حساب لے گا کہ میں نے تجھے مال دیا, دولت دی, ثروت دی, روپیہ پیسہ دیا تھا. اللہ دینے پہ کسی کو بھی. آج بہت سارے لوگ اگر دولت آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مائنڈ کا کام ہے اور ہماری قابلیت ہے, ہماری لیاقت ہے, ہماری محنت ہے, اس لیے ہمیں دولت مل رہی ہے. بھائی دولت محنت اور عقل سے نہیں ملتی ہے. اگر محنت سے دولت ملتی نا تو ہمیں آپ کو جتنی محنت نہیں کرتے اس سے زیادہ محنت ایک فاوڑا چلانے والا, رکشہ کھینچنے والا مزدور محنت کرتا ہے. وہ رات دن بیچارہ فاوڑا چلاتا ہے, ٹھیلے کھینچتا ہے اور کڑی محنتیں کرتا ہے. تو اگر محنت سے دولت ملتی تو زیادہ مستحق تو وہ تھا, ایک مزدور تھا. تو یہ محنت سے دولت نہیں ملتی ہے, دولت ایک خاص اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. اس لیے جب دولتیں آ جائے, مال آ جائے تو اس پہ غرور نہیں کہ مطلب یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہمیں دولت ملا ہے, ہماری صلاحیت کی وجہ سے, ہمارے مائنڈ کی وجہ سے, عقل کی وجہ سے دولت ملا. ایسا کچھ نہیں بھائی. یہ بس اللہ جس کو چاہے فٹ پاتھ پہ اٹھا کر کے محل میں پہنچا دے اور جس کو چاہے محل سے اٹھا کر کے فٹ پاتھ پہ لٹا دے. تو اس لیے اللہ اس سیٹھ کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے اتنا نوازا تھا, اتنی دولتیں دی تھی, مال دیا تھا, پیسہ دیا تھا, بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے پیسہ دیا, میں نے تیرے گھر کا حج کیا, مسجدیں بنائی, مدرسے بنوائے, قرآن کی تعلیم دلوائی, لوگوں غریبوں, یتیموں, مسکینوں کی مدد کی, صدقات کیا, خیرات کیا, زکوٰۃ ادا کیا, سب کچھ کیا میں نے تیرے لیے. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, یہ سب تو دنیا میں اس لیے کرتا تھا تاکہ تجھے حاجی, نمازی اور سیٹھ کہا جائے, بڑا غریبوں کا مسیحا کہا جائے. وہ سب تجھے مل گیا دنیا میں, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. فرشتے اس کو پکڑو, اٹھا کے جہنم میں ڈالو. چنانچہ اس سیٹھ کو بھی فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ جو بھی کرو بھائی تھوڑا کرو لیکن اللہ کے لیے. دنیا سے اللہ فرمانے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت چاند, سورج اور پیڑ پودوں کی پوجا کرے گی. اس کا ڈر نہیں ہے, یہ سمجھ گئی ہے کہ بھائی نہیں اللہ ایک ہی ہے, وہ اسی کے سامنے جھکے گی. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ امت شرک خفی کرے گی. شرک خفی مطلب یہی ایک چھوٹا شرک, ایک ہوتا ہے بڑا شرک کی اللہ کو نہ ماننا, پیڑ پودوں کو اپنا معبود ماننا, پتھروں کو, بتوں کو اپنا معبود ماننا. ایک یہ شرک ہے, اس کو شرک جلی بولتے ہیں. اور ایک چھوٹا شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ آپ بندوں کو دکھانے کے لیے, تعریف کے لیے, واہ واہی کے لیے کر رہے ہو. سمجھ آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کام کس کے لیے کرنا چاہیے تھا, نماز کس کے لیے پڑھنا چاہیے, نیکی کس کے لیے کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. لیکن ہم کس کے لیے کریں, بھائی خوش ہو جائیں, یہ خوش ہو جائیں, یہ ہمیں حاجی کہیں, یہ ہمیں بڑا مولانا کہیں, وہ ہمیں مطلب بڑی تعریف کریں کہ بڑی غریبوں کی مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو کام اس کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ ہم بندوں کے لیے کرنے لگے, تو یہ بھی ایک شرک ہے. جیسے عبادت اللہ کے لیے لیکن پتھر کے سامنے جھک رہے ہو, پیڑ کے لیے جھک رہے ہو, سورج چاند کے لیے جھک رہے ہو, تو یہ شرک جلی ہے. اور اسی طرح جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ تم دکھانے کے لیے کر رہے ہو, تو یہ شرک خفی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیں اس کا ڈر نہیں کہ اب یہ کھلم کھلا جا کر کے چاند سورج کو پوجیں گے, لیکن اس کا ڈر ہے کہ یہ جو کچھ کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں ان کی دنیا شامل ہو. سمجھ آئی؟ اس لیے جو کام کرو کس کے لیے کرو, ورنہ یہ ساری نیکیاں, ہماری ساری محنتیں بالکل برباد ہو جائیں گی, سب پر پانی پھر جائے گا. آج ہم لوگ تھوڑی سی مدد کر کے فوراً سیلفی لیتے ہیں فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اخبار میں. ایک غریب کی رمضان میں کسی کو ایک جوڑا دے دیں گے تو اس کے سامنے 10 سیلفی لیں گے اور اس کو دکھائیں گے.
لوگوں کو بتائیں گے، اخبار میں میڈیا میں چلوائیں گے کہ دیکھو آج سیٹھ صاحب نے اتنے لوگوں کی مدد کی، تو کیا فائدہ ہے اس کا بھائی؟ آپ نے مدد تو کر، حالانکہ جس کے لیے اگر تمہیں اللہ کے لیے کرنا تھا تو آپ چاہے رات کے اندھیرے میں بند مٹھی کسی کو دے دو گے نا، تو اللہ تو جان رہا ہے نا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا تو پھر فوٹو لینے، کیمرہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں تو وہی پبلسٹی کرنی ہے بھائی، تو آپ تعریف حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ہاں بھائی بڑا اچھا انسان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر چلا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کا زمانہ نہیں رہا، کہتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، ہمارے سماج میں بولنا ہے کہ ارے اب تو نیکی کا زمانہ کہاں رہا، کس کے ساتھ نیکی کی جائے؟ بھائی جس کے ساتھ نیکی کرو بدلے میں بدی دیتا ہے، ایسا بولتے ہیں کہ جس کے ساتھ اچھائی کرو وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، تو اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ بھائی اب تو نیکی کا زمانہ ہے، میں نے کہا کیسے؟ تو بولے کہ جس کے ساتھ اچھائی کرو، تو میں نے کہا بھائی اگر آپ اچھائی اس لیے کرتے ہو کہ وہ ہمیں دنیا میں ہماری اچھائی کا بدلہ دے، تب تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اچھائی کا زمانہ، لیکن اگر اچھائی اس لیے کرتے ہو کہ ہمیں اس کا بدلہ ان سے دنیا سے نہیں لینا ہے، اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینا ہے، تو بھائی ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے، تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے، ہمارا کام ہے کہ تمہارے ساتھ اچھائی کروں، اور اس اچھائی کا بدلہ ہمیں تم سے نہیں چاہیے، ہمارا کام ہے اچھائی کرنا، اور اس اچھائی کا بدلہ میں اپنے اللہ سے لوں گا۔ تو پھر ہر زمانہ اچھائی کا، ہر زمانہ بھلائی کا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ ابھی میں نے آپ کے 100 روپے کی مدد کی ہے تو کل ہماری 200 کی آپ مدد کرو، تو بھائی ظاہر سی بات ہے پھر یہ اچھائی کا زمانہ، اور پھر یہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ہر کسی کے ساتھ اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، بھلائیاں کریں، اور جو بھی کریں صرف اس نیت سے کہ یہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، باقی دنیا کے یہ ہم ایک آخری بات، آپ لوگ تھوڑا بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک آخری چیز، یہ دیکھو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز میں ہمیں کوئی بھی نماز پڑھیں، دیکھو آپ ظہر کی نماز پڑھو گے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی پڑھو گے تو آپ اس میں بولتے ہو کہ میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی پڑھنا ہے تو آپ اس میں بولو گے کہ میں عصر، اسی طرح اگر آپ فرض پڑھنے جا رہے ہو تو اس میں بھی بولو گے کہ میں فرض کی نیت کر رہا ہوں، سنت کی نیت ہے تو سنت پڑھنا ہے تو سنت کی نیت۔ لیکن کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی وقت کی نماز ہو، ایک چیز آپ کامن وہ ضرور بولتے ہو کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جب نیت کرتے ہیں تو ایک بات بولتے ہیں، کیا؟ یہ ہر وقت کی ہر نماز میں آپ سے بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ ارے بھائی اللہ تو جان ہی رہا نا کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے، تو پھر یہ آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور وہ بھی ہر نماز میں، ہر وقت کی نماز میں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ اصل میں ہے یہ ہماری آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں آپ کو کہلوا کر کے درس تمہیں سمجھانا ہے کہ بھائی منہ ہمیشہ رب کعبہ کی طرف ہی رکھنا، کبھی بھی اس دنیا سے کوئی امید مت لگانا کہ ہم کچھ اچھائی کریں گے، کچھ بھلائی کریں گے تو یہ دنیا ہمیں اجر دے گی، کبھی بھی دنیا سے امید مت لگانا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے، جو کچھ کرنا اجر اللہ ہی سے لینا، جو کچھ بھی کرنا منہ ہمیشہ کدھر رکھنا؟ دنیا کا منہ مت دیکھنا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ بھائی دنیا کسی کی نہیں ہوتی ہے، ہاں بس جو کرو بس آنکھ بند کر کے، بھائی کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکی کیا چھوڑ دیا، اب بس اپنے رب کے حوالے ہے، وہ اس کا اجر بہترین دینے والا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے تم جو بھی اچھائیاں کرو گے، بھلائیاں کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ اچھائیاں کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، کبھی بھی برباد نہیں کرتا نیکیاں۔ یہ کبھی کبھی ہم لوگ جا رہے ہیں نا بھائی، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، یا سڑک سے جا رہے ہیں، اچانک کوئی گاڑی آتی ہے، سامنے سے ہمارے بغل سے نکل جاتی ہے اور بالکل ہم بچ جاتے ہیں ٹکرانے سے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچانک کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یا کوئی چیز مصیبت آتی اور یا اوپر سے کوئی چیز گری اور بالکل یہاں گری اور ہم ذرا سا بچ گئے، ورنہ تو سر پھٹ جاتا ہے۔ یہ اچانک اس طرح کے حادثے سے ہم کیسے بچتے ہیں؟ گاڑی بالکل موت آ کے چھو کے گزر جاتی ہے انسان کو اور انسان بچ جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی ہماری کوئی کی ہوئی نیکی ہوتی ہے
جو ایسے وقت میں آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے ہمیں بچا لیتی ہے، بال بال بچ. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. ایسا سوچتے ہیں، خیال آتا ہے اتنے دن سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن آج تک تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا. اس کا کیا فائدہ بھائی؟ تو بھائی یہ فائدہ ایسے نہیں ملتا کہ آپ کے مان لیجیے 100 روپیہ تھا تو اب آپ نماز پڑھنے لگے تو کل 200 ہو جائے گا. یہ فائدہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس مطلب ایک کام تھا، آپ نے نماز شروع کر دی تو کل آپ کو 4 کام مل جائے گا. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ نماز پڑھ رہے ہو نا تو کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس نماز کی برکت سے وہ مصیبت ڈال دی. کہیں آپ جا رہے تھے، بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اللہ نے کسی نیکی کے صدقے اس حادثے سے آپ کو بچا لیا. یا مان لیجیے کہیں آپ بہت پریشان ہیں، کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کی جان پہچان کا کوئی نہیں، جیسے آپ کہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کہیں کسی کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، اچانک ایک اجنبی بندہ کوئی آتا ہے اور ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ ہمیں سب راہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہاں وہاں چلے جاؤ، یہاں سے وہ کام ہو جائے گا، وہاں سے وہ کام ہو جائے گا. وہاں کوئی ایک آ جاتا ہے، ایسا مل جاتا ہے اور ہماری آسانی کو، ہماری دشواری کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ کون ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی انسان کے روپ میں آئے، لیکن وہ ہماری کوئی کی ہوئی کسی کے ساتھ نیکی ہوتی ہے جو کہیں آ کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہماری مشکل کو آسان کر دیتی ہے. تو اگر آپ نیکیاں اللہ کے لیے کرو گے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی صورت میں آپ کے لیے وہ مددگار ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ صرف تعریف کے لیے، واہ واہی کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، تو بھائی نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و آلہ بیتہ و ذریاتہ اجمعین.